نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان آن کے چار چیز راہ حقیر نبایت شمرد۔ آج کا عنوان گفتگو ہے چار چیزیں عموماً لوگ ان کو معمولی چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہمیشہ ہی بڑی۔ تو فرمایا یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں، اور انسان کو اس کا معنی کیا ہے کہ جب یہ چیزیں ہیں تو ان پر توجہ دے، ان کی ویلیو، ان کی اہمیت کو سمجھے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان کو فوراً بچنے کی تدبیر کرے، اور جو خوبیاں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس خوبی کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ فرمایا چار چیز آمد بزرگ و معتبر میں نماید خورد لیکن در نظر۔ آپ فرماتے ہیں چار چیزیں ہیں جو بڑی ہیں، قابل اعتبار ہیں، لیکن نظر میں عام آدمی ان کو چھوٹا سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بڑی ہیں، اور یہ ہمیشہ سیریس سے نہیں لینا چاہیے۔ زاں یکے خصم است و دیگر آتش است، بعض بیماری کدو دل نہ خوش است۔ فرمایا پہلی چیز ہے دشمنی۔ جو آدمی آپ کا دشمن بن گیا نا، اس کو یہ نہ سمجھے یہ چھوٹا ہے، دشمن ہمیشہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور جب ایک سمجھ گئے ہیں کہ آپ یہ آدمی میرا دشمن ہے تو اس سے ایکسٹرا کیئرفل رہے، کیوں کہ وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ موقع کی طاق میں ہوتا ہے، اور آگے آ رہی ہے دشمنی شروع کرنے سے ہوتی ہے، انشاءاللہ میں یاد کروں گا۔ عموماً ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کا اصل سبب تو حسد ہی ہوتا ہے، عموماً زیادہ سب سے بڑا سبب حسد ہوتا ہے، حسد ہی کی وجہ سے دشمنی ہوتی ہے، خاندانوں میں، پڑوسیوں میں، مختلف لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کے ساتھ آدمی کو پتہ چل گیا یہ میرا دشمن ہے، پھر ایکسٹرا کیئر کرنی چاہیے، وہ آپ کو یقیناً نقصان پہنچائے گا جب بھی اس کا بس لگا، جیسا بھی وہ نقصان پہنچا سکا، جانی نقصان پہنچا سکا جانی نقصان پہنچائے گا، مالی نقصان پہنچا سکا مالی نقصان پہنچائے گا، آپ کی عزت و آبرو کو ڈیمیج کرنا ہوا وہ کرے گا، لیکن وہ کوشش ہر ایک کرے گا۔ تو بھائی جب یہ سمجھ آ کے کہ یہ آدمی، اور اللہ دیکھو اللہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، قرآن مقدس ہے، خدا تعالیٰ کے یہ فرمان ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، فرمایا یہ ساری بیویاں تمہاری وفادار نہیں ہوتی، انہی بیویوں میں سے کچھ تمہاری دشمن بھی ہوتی ہیں، پر ان کی دشمن ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تمام اولاد ماں باپ کی وفادار نہیں ہوتی، بے شمار انسان کی اولاد ہوتی ہے لیکن اپنے ماں باپ کی دشمن ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے دشمنوں کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھتے ہیں، بس وہ موقع کی تلاش میں آتا ہے۔ جیسے اسی طرح جب ماں باپ نہیں ہیں، اسی طرح بہن بھائی ہیں، جب قریب ترین لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے تو دور والے لوگوں میں تو زیادہ چانس ہے نا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی دشمنی ظاہر بات ہے ماں باپ پالتے ہیں، تو پھر اولاد دشمن کیوں ہو جاتی ہے ماں باپ کی؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اللہ پر فرمایا کیئرفل رہنا، ان سے کیئرفل رہنا، ان سے بچ کر رہنا ہے۔ یہ ساری اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، اسی اولاد میں سے بڑی نافرمان نکلتے ہیں۔ تو بہرحال دشمن ہوتے ہیں، قرآن پاک میں ہے۔ تو آپ نے جو بھی ہو، جب ایک انسان کو یقین ہو گیا کہ مسئلہ گڑبڑ ہے تو پھر اس سے کیئرفل ہو جائے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اور دوسرا ہے آگ۔ آگ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بالکل چھوٹی سی چنگاری بھی بڑی ہوتی ہے، اور اسی کے ضمن میں آج کے زمانے میں آ جاتی ہے الیکٹریسٹی، یہ اسی ببل، یہ آگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آگ سے تو آدمی جھلسے گا نا، شاید بچنے کے امکان ہے
اس کے ذرہ برابر بھی اس کی تار کوئی ننگی ہو گئی تو یہ ودن سیکنڈ آپ کو اس دنیا سے اگلی دنیا پہنچا دے گی۔ بھائی الیکٹریکل جتنے بھی چیزیں ان کو کیئرفل ہونا چاہیے الیکٹریکل کے مسئلے میں۔ اور گیس بھی اسی کے ذمن میں آتا ہے کہ جب یہ کھلا چھوڑیں گے تو تب بھی مصیبت خانہ، اس کو اگر رہنے دیں گے تو تب بھی ہے۔ تو مانا اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے پہلے دروازہ بند کرو، میک شور کر لو کہ آپ کے دروازے بند ہے، اور میک شور کر لو کہ آپ کی آگ آپ کے کنٹرول میں ہے، یا تو اس کو بند کر دو یا یعنی کوئی ایسا کرو کہ تم سوئے ہوئے تو کہیں بڑک نہ جائے۔ تو آگ، اور تیسرے نمبر پر فرمائے بیماری چھوٹی سی بھی جسم کو لگ گئی ہے نا تو فوراً علاج کرو۔ اگر بیماری کا آپ نے علاج نہ کرایا تو یہ ایک بیماری آہستہ آہستہ 7-10 اور بیماریاں لگا دے گی، کیونکہ جسم یہ آگے متعدی ایک بیماری سبب بنتی پھر دوسری کا، وہ پھر سبب بن جاتی پھر تیسری کا، پھر بنتے بنتے زور تباہی و بربادی پھر۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، دانے بین و شالو کہتے ہیں، آپ کی گاڑی کا ایک پرزہ خراب ہو گیا نا تو وہ شاید 10 پاؤنڈ میں بھی یا 10 روپے میں یا جو بھی ہے کرنسی اس میں ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر آپ اس کو اپنے وقت پر صحیح نہیں کراؤ تو بعد میں یہی 10 روپے یا 10 پاؤنڈ آپ کو شاید ہزاروں میں لے جائیں گے فوراً۔ یہی حال مکانات کا ہے۔ فرمایا بیماری، چاہے بیمار آپ کا اپنا جسم ہے یا آپ کی گاڑی بیمار ہو گئی ہے یا آپ کا مکان بیمار ہو گیا، اس کا علاج فوری کرو، کیونکہ شروع میں یہ چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہی چیزیں بڑی بنتے بنتے بہت بڑی بن جاتی ہیں۔ میں آپ کو اسی لیے مثال، میرے ساتھ ایک تجربہ بھی ہوا، وائپر بظاہر اس کی کیا قیمت ہے، کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں وائپر گاڑی کے وائپر کے، لیکن اگر یہ وائپر نہ ہو اور آپ سفر کر رہے ہیں اور بارش ہو آگے تو یہی آپ کی جان کا بھی دشمن بن جائے گا۔ آپ کی جان کے جانے کا گاڑی کی تباہی اور آپ کی جان کی جانے کا یہی ایک چھوٹا سا پرزہ تباہ آپ کی جان کا بھی یعنی یہاں تک لے جا سکتا ہے، اور گاڑی کی تباہی کا بھی اور کسی انسان کی موت کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹا سا ہے لیکن نتائج کے اعتبار سے یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں بیماری چاہے کیسی ہو، آپ کو ہے یا کہ کسی چیز کا، اس کا علاج فوراً کرو، اس کو پہلے ہی موقع پر اس کو دور کر دو، ورنہ یہ چیزیں مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی جسم نے کچھ نہ کر سکو پیراسٹامول فوراً کھاؤ۔ اس لیے یہ جو تمہارے جسم میں بیماری پیدا ہوتی ہے نا، یہ اگر پیراسٹامول بھی نہ کھائی تو یہی تمہارا جسم کا درد ساتھ دوسری بیماری لگائے گا، جب وہ بیماری پھر تیسری لگے گی، تو فوراً پہلے ہی مرحلے پر ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرو۔ جیسے ہی آپ کے جسم میں کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، ڈونٹ اگنور اٹ، کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے وہ باتیں عرض کر دی، کیونکہ ہر چیز پھر سبب بنتی جاتی ہے دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، اس طرح تباہی مچ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان بیمار ہو فوراً علاج کراؤ۔ تو چوتھی چیز، چار میں دانش آرایت ترا ای ہما تاخرت نمایت ترا، چوتھی چیز ہے علم اور عقل۔ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی نے سمجھ عطا کی ہے اور علم عطا کیا ہے۔ علم کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، علم ہمیشہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک معمولی سی بات کا بھی علم ہے نا، وہ مجھے کسی نے بات سنائی ہے لیکن ہے بڑی عقل والی بات ہے۔ وہ کوئی جہاز کا کوئی پرزہ خراب ہو گیا تو جناب جہاز تو ملینوں میں ہوتا ہے، تو انہوں نے جناب بڑے بڑے انجینئر بنائے لیکن وہ کوئی ٹھیک نہ ہو سکا۔ اب دیکھو ایک بہت پرانا انجینئر تھا، اس کو بلایا، ریٹائر ہو چکا تھا، اس نے کہا جناب میں آؤں گا لیکن میرا اتنی فیس ہے، وہ ہزاروں میں اس نے بتائی۔ وہ گیا اور اس نے جا کر آدھے منٹ کے اندر اندر اس کو ٹھیک ہے، اس نے کہا اب یہ ٹھیک خراب نہیں ہو گیا، چلاؤ۔ وہ کہنے لگے جناب
اتنے جو آدھے منٹ کے اندر تو نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، اتنے ہم نے انجینئر بلائے. تو اس نے کہا بھائی بس یہ جو میرا علم ہے نا، یہ فیس اس کی ہے. ان کو نہیں پتا تھا، مجھے پتا ہے. بس ایک سکرو تھا جو فلاں مقام پر تھا، مجھے پتا وہ سکرو تھوڑا سا لوز ہے، تو میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ مجھے پتا تھا تو اسے علم نہیں تھا. تو بات یہ ہوتی ہے علم چھوٹا کبھی بھی نہیں ہوتا. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام ابو یوسف، آپ قریب تھے، آپ بڑی ان کے دیکھ بھال کیا کرتے تھے. تو ایک دن کہنے لگا جناب حضرت صاحب ہم یہ فقہ پڑھتے ہیں، روزانہ علم میں لگے رہتے ہیں، تو بس حالات ایسے ہیں کہ میرے لیے علم کو جاری رکھنا مشکل ہے. میں کوئی کام وغیرہ کرنے لگا. آپ نے فرمایا ابو یوسف، یوسف پڑھتے رہو، ایک دن وہ آئے گا کہ تو فلاں حلوہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے تیرے منہ میں ڈالے گا. یہ بادشاہ بھی تیرے محتاج ہوں گے. میں تھوڑا سا صبر کر، تھوڑا سا صبر کر. بادشاہ ہوا کیا کہ ہارون الرشید ایک مرتبہ جب آپ قاضی القضات تھے، انتہائی پیچیدہ علمی مسائل، مملکت کے مسائل کو آپ حل کر دیا کرتے تھے. تو بادشاہ نے بلایا، اور جناب وہ جو حلوہ تھا نا اپنے لیے بنایا کرتا تھا، بڑے پستے وغیرہ ڈال کر. اس زمانے میں تو یہ چیزیں اتنی عام بھی نہیں تھی. تو جناب اس نے جب سامنے رکھا تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کو امام صاحب کا وہ قول یاد آ گیا. تو وہ کہنا جناب کھاؤ. آپ نے فرمایا میں نہیں کھاتا، اب میں نہیں کھاتا. وہ کہتے جناب میں نے اتنا تمہارے لیے انتظام کیا، کھاؤ. آپ نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا. کیونکہ آپ نے فرمایا بادشاہ خود تیرے ہاتھ سے اب تیرے منہ میں ڈالے گا. تو ہوا کہ ہارون الرشید نے کہا اتنا میں نے انتظام کیے کھانے کا، اٹھایا انہوں نے یار چکھتے صحیح نا. آپ رونے لگے، آپ تو رونے لگے. ہارون الرشید نے پوچھا حضرت صاحب رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا رویا اس لیے نہیں ہوں، رویا اس لیے ہوں کہ میں جب علم سے بھاگ رہا تھا تو امام صاحب نے فرمایا ابو یوسف علم سے نہ بھاگو، کائنات کی سب سے بڑا رتبہ ہوتا ہے بادشاہ، اور کھانے کا بادشاہ ہوتا ہے حلوہ. تو جب دنیا کا بادشاہ، جو کھانے کا بادشاہ، وہ بھی تو نہیں کھائے گا، تیرے منہ میں خود ڈالے گا. پر ڈالے گا تب جب یہ علم تیرے پاس ہوگا. میرے بھائی علم ایک ایسی چیز ہے، یہ تھوڑا سا بھی کسی انسان کے پاس ہے نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں نے زندگی میں دیکھا ہے، میں نے یہ زندگی میں دیکھا ہے. علم تو بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل کورے، صرف علماء کے ساتھ بیٹھ کر داڑھی وغیرہ لباس رکھ کر لوگوں کو شو کر دے کہ ہم بھی عالم ہیں، حالانکہ وہ بالکل سفید تھے. اور بس اسی لباس اور داڑھی کی وجہ سے زندگی بہترین گزار گئے. میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی لوگ دیکھے، علم کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں نے کہا یار جب ان کے پاس علم ہے ہی نہیں ہے، بالکل کورے، لباس علماء والا، سب کچھ شکل صورت علماء والی، بیٹھنا اٹھنا، اب لوگوں کو کیا پتا کہ یہ اندر سے کیا ہے، وہ تو علماء ہی سمجھتے نا کیا ہے. وہ میں یہ جب نہیں ہے تو انہوں نے اپنی زندگی اچھی گزار دی ہے، تو اگر ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتے. صاحب میری نظروں میں ایسے کئی لوگ ہیں بالکل کورے سفید، بس شکل شکل بنائی، علماء کے ساتھ بیٹھ گئے. اب عوام کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، وہ تو جج نہیں نہ کر سکتے کہ کیا ہے کہ نہیں. اس کے بعد تو جس کے پاس علم ہو، میں نے زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے بالکل معمولی سا ان کے پاس علم تھا، اسی علم کے ساتھ وہ بہترین زندگیاں گزار گئے، حالانکہ علماء اس کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ کوئی علم ہے، یعنی یہ بھی کسی کھاتے میں ہے. آپ نے فرماتے ہیں بھائی علم کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھو، علم ہمیشہ ہی بڑا ہوتا ہے. اور یاد رکھ لیں، میں ایک دن سن رہا تھا، کوئی دنیا میں انسان
کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے دنیاوی عظمت و شان کا انسان حاصل کرے بغیر علم کے۔ جو کوئی غریب ہے نا، انتہائی غریب انسان ہے نا، انتہا درجے کا غریب انسان، وہ بھی اگر علم کی طرف آ جائے گا نا تو دنیا کے بھی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ ہیں، ٹاٹ کے سکول، درختوں کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے والے، بڑے بڑے دولت مندوں سے وہ مہا اوپر گئے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچے ہیں، اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچے ہیں۔ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ بلندیاں عطا کرتا ہے، ہمیشہ ہی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں علم اور عقل اگر کسی کو خدا نے دی ہے تو وہ اس کی قدر کرے، اس کو چھوٹا نہ سمجھے۔ علم تھوڑا نہیں ہوتا، جتنا بھی کسی کے پاس ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہار کے در چشمش ادو باشد حقیر از بلائے او کند روزے نفیر۔ آپ فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں جو آدمی دشمن کو حقیر سمجھتا ہے نا، کوئی بات نہیں، یہ کیا میرا کار لے گا، یہ کیا کرے گا، فرمایا ایک دن آتا ہے پھر اسی کو اپنا علاقہ، اپنا یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے چھوڑنی پڑتی ہے۔ ہمارے سامنے حالات ہے، دشمن کی وجہ ہی سے پھر بہت ساری چیزوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاؤں لوگوں نے بڑی بڑی جناب ہزاروں لاکھوں اربوں روپیہ خرچ کر کے چیزیں بنائی ہوتی ہیں، لیکن دشمن بیچارے کو ٹکنے نہیں دیتے، ٹکنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ تو بھائی جس کے ساتھ دشمنی بناتا پھر چھوٹا نہ، کبھی بھی دشمن کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھو، دشمن ہمیشہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا آخر تمہیں پھر وہ جگہ چھوڑنی پڑتی، یا جو دشمنی ہو گئی ہے تو کیسے دو آدمی آپ آپس میں اکٹھے رہیں گے؟ ایک کو تو وہاں سے جانا پڑے گا۔ ذرہ آتش چون شد افروختہ بینی عزو عالم را سوختہ۔ فرما آگ کیوں بڑا سمجھو؟ اس کی ایک چنگاری دنیا کو جلا دیتی ہے۔ یہ ہمارا لندن آدھے سے زیادہ جل گیا تھا ایک چنگاری کے ساتھ، تاریخ ہے یہ جو دنیا، یہ بہت بڑی دنیا میں انقلاب آیا نا، اس کا ایک سبب وہ ایک آگ کی چنگاری تھی، جس چنگاری نے آدھے سے زیادہ لندن کو جلا دیا تھا، ایک چنگاری نے۔ تاریخ ہے یہ جو اس وقت ہمیں یہ دنیا بہت بڑی انقلاب نظر آتا ہے نا دنیا میں، پہلے اس کا سبب وہ آگ ایک چنگاری بنی تھی کہ جب اتنا بڑا دنیا کا مشہور شہر جل گیا، آدھے سے زیادہ جل گیا، تو کہنا یار جب آپ نے نیا بنانا ہے تو آپ سوچ سمجھ کر بنائیں گے، اب کسی منصوبے کے ساتھ پھر اس وقت یہ منصوبہ پھر جلدی نہیں کریں گے، پہلے سوچیں گے، غور و فکر کریں گے۔ جب بنانا ہے اتنا بڑا شہر بنانا ہے تو پھر غور و فکر کر کے بناتے ہیں۔ پھر وہاں پر یہ اس کے بعد پھر یہ انڈر گراؤنڈ اور یہ ساری چیزیں، یہ سارا سیوریج سسٹم وغیرہ، یہ سب کچھ جو آج ہمیں نظر آتا ہے اس کا سبب وہ آگ کی ایک چنگاری بنی تھی۔ آگ کو انڈرسٹینڈیبل بات ہے جی، بڑی بڑی بلڈنگیں جل جاتی ہیں، لیکن شروع میں کیا ہوتی ہے؟ ایک چنگاری ہوتی ہے، شہروں کے شہر، جنگلوں کے جنگل، علاقوں کے علاقے صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ شروع میں ایک چنگاری ہوتی ہے، اگر اسی ایک چنگاری کو انسان بجھا دیتا تو کتنی بڑی۔ اسی لیے امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا ایک منٹ کا صبر سالوں کی مصیبت سے انسان کو بچا دیتا ہے، اور ایک منٹ کی بے صبری سالوں سال، ہاں سال، جتنے بھی جرم ہے نا، جتنے، کسی کو 25 سال قید ہے، کسی کو کتنے سال قید ہے، کسی کو کتنے سال قید ہے، انہوں نے 25 سال جرم کیا ہوتا ہے، اور جرم کرنے میں چند منٹ ہی لگتے ہیں، جرم کرنے میں چند منٹ ہی لگتے ہیں۔ کوئی کون سا جرم ہے جس میں کو دن لگتے ہوں؟ ہر جرم چند منٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ سالوں میں محیط ہوتا ہے۔ فرمایا اگر وہ اس منٹ میں صبر کرتا تو یہ 15-20 سال 40 سال یا بچ جاتا، اور اس وقت کی بے صبری نے اس کو
کتنی بڑی لمبی مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ تو فرمایا ایک بات، علم اگر اندک بود خارش مدار، زاں کے دارد علم قدرے بے شمار۔ فرمایا اگر تیرے پاس علم تھوڑا سا بھی ہے نا، اس کی عزت کر، اس کو ذلیل نہ کر، اس کو ذلیل نہ کر، کیونکہ ساری قدر و قیمت علم ہی سے ہے۔ یاد رکھیں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ، ہارون رشید جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اس نے کہا جناب میرے بچے ہیں مامون الرشید اور امین الرشید مشہور ہے، یہ بھی بادشاہ رہے، تو جناب آپ میرے بچوں کی جو ہے نا میرے شاہی محل میں آ کر میرے بچوں کی تربیت کریں، ہم آپ کے بعد۔ فرمایا ہم علم کو ذلیل نہیں کیا کرتے، امیروں کے پاس جانے سے علم ذلیل ہوتا ہے۔ یہ جو پیر فقیر بادشاہ اور بڑے لوگوں کے ساتھ جا کر فوٹو بنواتے ہیں، یہ علم کو ذلیل کرتے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا میں نہیں جا سکتا تیرے دربار میں۔ اس نے کہا چلو اگر آپ نہیں آ سکتے تو شہزادے ہی، میرے شہزادے آپ کے پاس آئیں گے، لیکن ان کے لیے وقت مخصوص ہونا چاہیے، جس وقت یہ آئے کوئی دوسرا۔ آپ نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ علم کی ناقدری ہے کہ بادشاہ کے شہزادوں کے لیے وقت اور ہو اور باقی عوام کے لیے وقت اور ہو۔ فرمایا تو بادشاہ ہے، یہ تو ہے اور یہ تیرے شہزادے ہیں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے علم کی، تجھے اور تیرے بچوں کو ضرورت ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، ہم تیرے بغیر بھی گزارا کر لیں گے اور تیری دولت کے بغیر بھی گزارا کر لیں گے، تو علم کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ پڑھنا ہے پڑھانا ہے تو ان کو انہیں باقی لوگوں کے ساتھ بٹھا کر ہی نہیں پڑھنا پڑے گا، باقی لوگوں کے ساتھ مجبور ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جناب سب کے ساتھ ملا کر بٹھا کر پڑھائیں۔ تو ایک دن کیا ہوا، چونکہ وہ عقل مند بادشاہ تھا، تو آیا دیکھا کہ امام مالک علیہ الرحمہ وضو فرما رہے ہیں، تو شہزادہ ہے، تو ایک شہزادہ نا آپ کے وضو، وہ لوٹوں سے ان زمانوں میں وضو ہوتا تھا، تو وہ پانی ڈال رہا ہے، تو جب پانی ڈال رہا ہے تو وضو کروا رہا ہے، تو خوش بھی ہوا لیکن اسے افسوس بھی ہوا، تو اس نے بچے اپنے کو تھپیڑ مارا۔ انہوں نے کہا بیوقوف، دو ہاتھیں اللہ نے تجھے دیے ہیں، ایک ہاتھ کے ساتھ استاد پر پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ ان کے پاؤں دھو۔ قدر کرنے والا بادشاہ تھا، تاریخ میں آج اس کا نام ہے۔ کیوں فرمایا اپنے شہزادے سے، یہ نہیں کہ تو شہزادہ ہے نہیں گیا آج تو، یعنی ہم کچھ بھی نہیں کہتے تھے پھر بھی ماں باپ آ کر کہتے جب ہمارے بچے کو یہ کہہ دیا ہے۔ بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ آج قسم کے بادشاہ نہیں ہے بھائی۔ آج جہاں پر اس کی حکومتی آج کوئی 50 کے قریب وہ ملک ہیں، جہاں جن 50 ملکوں پر جو آج کے 50 ہیں، اس زمانے کے وہ ایک ملک تھا اور اسی ایک پر اس کی حکمرانی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بھائی بادل بادل کے ٹکڑا دس ہے بادل، انہوں نے کہا تو جہاں بھی جانا چاہتا جا، جدھر بارش برسانا چاہتا برسا، جہاں بھی تیری بارش برسے گی وہاں کا ٹیکس مجھے ہی آئے گا۔ اتنے بڑے حکومت کا مالک اپنے بچوں کو کیا کہہ رہا ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ استاد پر پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ اپنے استاد کے پاؤں دھو۔ یہ ہے، تب انسان کو علم کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا رنجے اندک را بکن غم خارگی ورنہ بینی اج در بیچار گے۔ فرمایا اگر تو چھوٹی بیماری کو دور کر دے گا تو پھر بہت سی ایک وقت ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو یہی بیماری تجھے عاجز کر دے گی، یہی بیماری تجھے عاجز کر دے گی۔ فرمایا درد سر را نہ جوید کا سلاج خوف یہاں باشد کے برگر، جو آدمی علاج یعنی جو آدمی نہ کرے سر درد کے علاج، ایک وقت ہوتا ہے وہ دماغ ہی سے جاتا ہے، جو کہ دماغ سر کے اندر ہوتا ہے نا۔ باش از قول مخالف پر حذر پیش ازاں قلب پادار آئی اے پسر۔ فرمایا کبھی بھی کوئی بھی آپ کسی کی مخالف نہ کریں، ٹھیک ہے،
اس لیے جب اچھا یہ ہوتی دشمنی ہوتی ہے کدھر سے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کی مخالفت کریں گے تو اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہوگی، اور جب کوئی آپ کی مخالفت کرے گا تو آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوگی۔ یہ ساری دشمنی شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ آپ کسی کی مخالفت نہ کریں تاکہ دوسرے کے دل میں آپ کی نفرت نہ پیدا ہو، اور اگر کوئی دوسرا آپ کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو جلدی اگنور نہ کریں، فوراً سے بات کر کے مسئلے کو سیٹل کر لیں۔ جب بار بار کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی آپ سے حسد کر رہا ہے، وہ دشمن ہے آپ کا، اس کا نیت ہی نہیں ہے مسئلے کو سیٹل کرنے کی۔ کبھی بھی مخالفت کرنی نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اگنور نہیں کرنا اور اس کو جلدی سیٹل کر لینا ہے۔ نہیں ہوتا تو پھر بالکل چکنے ہو جاؤ۔ یہ آدمی، اور یاد رکھنا حسد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو سمجھے کہ اس کے دل میں حسد ہے تو پھر بہتر یہ کہ اس کے کنارہ کش ہو جائے۔ آتش اندک تما کشتن باب وائے آن ساتھ کے گیرد التہاب۔ فرمایا آگ جب تھوڑی ہوتی ہے نا تو اس کو پانی سے بھی بجھایا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ بھڑک جاتی ہے نا تو جانتے ہیں پانی پھر آگ کو بڑھاتا ہے۔ شروع میں اگر پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، جب آغاز ہوتا ہے، جب یہ زیادہ ہو جائے نا تو پھر یہ پانی آگ کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب آگ زیادہ ہے تو پانی تھوڑا نہ ڈالیں، پھر اتنا پانی ڈالنا پڑتا ہے کہ وہ اس آگ کے مقدار سے زیادہ ہو۔ پھر ان بالٹیوں سے کام نہیں چلتا، کیونکہ یہ بالٹیاں اس آگ کو زیادہ کرتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں اگر آگ زیادہ ہو جائے تو کبھی بھی پانی نہ ڈالے، بلکہ اس پر مٹی ڈالے یا ریت ڈالے، کیونکہ پانی آگ کو، جو دونوں کا مٹیریل ایک ہے نا، انگریڈینٹس دونوں کو ایک ہے، جو انگریڈینٹس آگ کے ہیں وہی پانی کے ہیں۔ کب یہ بجھاتا ہے؟ جب اس کی مقدار آگ سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب آگ زیادہ ہوگی پانی تھوڑا ہوگا تو یہ آگ کو زیادہ کرتا ہے، تو اس وقت پھر مٹی ڈالنی چاہیے یا ریت ڈالنی چاہیے۔ پانی کبھی بھی کوئی چیز ایسی کریں جو پانی نہ ڈالیں، کیونکہ پانی زیادہ کرے گا پھر آگ کو۔ تو آپ فرماتے ہیں شروع میں پانی سے یہ کام چل جاتا ہے، لیکن جب یہ بھڑک اٹھے پھر پانی کام نہیں کرتا، پھر پانی بڑی مقدار میں چاہیے جو اس سے زیادہ ہو، تب جا کر کام چلے گا، ورنہ تھوڑا پانی اس کو زیادہ کرے گا۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھو، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے کام کی باتیں ہیں، بشرطے کہ انسان ان کو سمجھے۔ وما علینا الا البلاغ۔